190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ملتوی ہو گیا ہے. 10:30-11 بجے کا وقت تھا جیسا آپ ٹائم سے پہنچ گئے, لیکن وہ پھر چلے گئے. اب 17 جنوری کو دوبارہ فیصلہ سنایا جانا ہے. یہ مؤخر ہونے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات تو جج صاحب کو ہی پتہ ہوگی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کو پریشرائزنگ ٹیکٹکس کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. بات سمپل ہے, جس بندے نے نہ اس میں کوئی انلیگل گین ہے اس میں, بلکہ نہ کوئی مقصد ہے, نہ اس کو چلانے کا کوئی پرپز ہے. 2020 میں یہ کیس آلریڈی کلوز ہو گیا تھا, اور اس میں جب تحقیقات میں جائیں گے تو اس میں حسن نواز نے اپنی 8 ارب روپے کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں بیچی. یہ تھی وہ سسپیشس ٹرانزیکشن جس کے اوپر نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ نے, یو کے نے اس کے اوپر نوٹس دیا, اور اس کے اوپر پھر بالآخر جو فردر پروسیڈنگ ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے. اس میں 20 ارب روپے کا پروفٹ تو ہے لیکن لاس نہیں ہے. اگر ایکشن لینا ہے تو بھائی حسن نواز سے پوچھا جائے تو اس کے پاس یہ 8 ارب روپے کیسے آئے, اور اس نے اس کے اوپر جو ہائر پرائس پہ 8 ارب روپے کی بجائے 18 ارب روپے کی پراپرٹی بیچی. کیونکہ وہاں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کی طرح کہ یہاں اگر وائٹ منی کرنی ہو تو آپ 8 ارب روپے کی چیز کو 18 ارب روپے میں بیچتے ہیں. وہاں تو ہر چیز کا ایک طریقہ کار مقرر ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے. تو لہٰذا جب یہ سوال ہوگا تو یہ صرف حسن نواز سے ہوگا یا پھر آصف علی زرداری سے ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ کی جب پراپرٹیز ملک ریاض کو دی گئیں تو اس کے بدلے میں آپ کو یاد ہے تقریباً 11 ارب روپے کی بلاول ہاؤس بنوایا گیا لاہور میں, جو کہ ایک رشوت کے طور پر تھا. تو یہ ساری چیزیں تو دنیا دیکھ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جس انداز سے عمران خان کو اب بلیک میلنگ ٹیکٹکس کے ذریعے اس طرح اونچے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ان کو 280 کے قریب مقدمات میں انوالو کیا گیا ہے, یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. پاکستان کی تاریخ کی بدترین قسم کی ناانصافیوں کی مثالیں قائم ہو رہی ہیں. وہ ایک مثال ہے نا, کہا جاتا ہے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. اب سب آنکھوں کے سامنے, سب لوگوں کے سامنے, پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے انصاف کا قتل نہ صرف ہوتا ہے بلکہ انصاف کا قتل ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے.